آئیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی قدیم اور طاقتور قوم کی جس کی کہانی طاقت، تکبر اور عبرتناک انجام کا ایک لازوال سبق ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو کہتی ہے کہ ان جیسی قوم دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اتنی عظیم، اتنی بے مثال قوم کا انجام اتنا عبرتناک کیوں ہوا؟ تو یہ قوم عاد تھی کون؟ چلیں ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں۔ یہ ایک قدیم قوم تھی جو طوفان نوح کی بڑی تباہی کے بعد عرب کی سرزمین پر آباد ہوئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے، اور ان کی جسمانی طاقت اور خوبصورتی اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی ان کا عقیدہ بن گیا۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اگر ان کی طاقت اور دولت کا کوئی سب سے بڑا ثبوت دیکھنا ہونا تو وہ تھا ان کا شہر ارم، جو ستونوں والے شہر کے نام سے مشہور ہوا اور ایک لیجنڈ بن گیا۔ ذرا سوچیں، شہر کی جو دیوار تھی اس پر 30 بلند و بالا ستون یا مینار کھڑے تھے۔ یہ ان کی تعمیراتی مہارت اور ناقابل یقین شان و شوکت کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ اس شہر کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ ان کے بادشاہ شداد نے اپنی زمینی جنت بنانے میں پورے 300 سال لگا دیے، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، وہ اس میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ دروازے پر ہی اللہ کا عذاب آ گیا، اور پھر صدیاں گزر گئیں، اور آخرکار 1984 میں آج کے عمان میں اس شہر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ شداد کا تکبر، اس کا غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس نے سوچا کہ وہ آسمانی جنت کا مقابلہ کرے گا، زمین پر اپنی جنت بنا کر، لیکن اس کا انجام اس کی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر ہی ہو گیا۔ مگر دیکھیں، اس طاقت اور تکبر کے بیچ اللہ نے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اس مغرور قوم کو واپس سیدھے راستے پر لا سکیں۔ اب یہاں دو مختلف راستے تھے۔ ایک طرف تھی قوم عاد جو صدات، سمود اور ہرا جیسے پتھر کے بے جان بتوں کو پوج رہی تھی، اور دوسری طرف تھے حضرت ہود جن کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا اور یہ ساری نعمتیں دیں۔ لیکن اس صاف پیغام کا جواب کیا ملا؟ تکبر اور انکار، اور بس یہی چیز ان کے انجام کا سبب بن گئی۔ ان کا غرور ان کی زبان پر آ گیا تھا۔ وہ سینہ تان کر کہتے تھے، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہ سوال ان کے غرور کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف انکار پر ہی نہیں روکے، بلکہ انہوں نے حضرت ہود کو سیدھا چیلنج کر دیا۔ اچھا، تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو ان کی اس سرکشی کا پہلا جواب آیا 3 سال کی مسلسل خشک سالی کی شکل میں، جس نے ان کی ہری بھری زمین کو بنجر بنا کر رکھ دیا۔ لیکن جب اس سے بھی وہ باز نہ آئے تو پھر وہ آخری لمحہ آن پہنچا جب ان پر وہ فیصلہ کن، تباہ کن عذاب نازل ہوا۔ اب یہ حصہ بڑا ہی دلچسپ اور عبرتناک ہے۔ دیکھیں ہوا کیا، جب قحط سے تنگ آ گئے تو انہوں نے ایک وفد مکہ بھیجا کہ جاؤ بارش کے لیے دعا کرو۔ وہاں آسمان پر 3 بادل نظر آئے، سفید، سرخ اور کالا۔ ان کے لیڈر نے سوچا، ارے کالا بادل، اس میں تو سب سے زیادہ پانی ہوگا، اور اس نے اسے چن لیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے چنا، آسمان سے ایک آواز گونجی کہ تو نے بارش نہیں، تباہی کو چنا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، جب قوم نے اس کالے بادل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ سب چیخ رہے تھے، یہ بادل ہم پر بارش لائے گا، لیکن جواب کیا آیا؟ نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی ساری خوشی، سارا غرور ایک دم سے خوف میں بدل گیا۔ اور پھر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ایک ایسی تیز آندھی چلی جس نے کسی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی عام ہوا نہیں تھی، یہ اتنی شدید تھی کہ اس نے ہر جاندار چیز کو ختم کر ڈالا۔ اس پوری قوم میں سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہی محفوظ رہے، باقی سب نیست و نابود ہو گئے۔ تو قوم عاد کی یہ کہانی صرف ایک پرانی داستان نہیں ہے، نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے۔ یہ واقعہ اتنا عبرتناک تھا، اتنا بڑا سبق تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ کے چہرے پر ایک تشویش سی آ جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یاد آ جاتا کہ ایک بادل ہی تھا جو قوم عاد پر عذاب بن کر برسا تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں؟ کہیں ہمارے اندر بھی تکبر اور نافرمانی تو نہیں؟ کیونکہ قوم عاد کا انجام ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔